الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 29ویں روزے کی عبادات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ 30ویں روزے کی عبادات کا ذکر کریں گے۔ 30واں روزہ یہ چونکہ آخری روزہ بھی ہے، اور کیا خبر کہ اگلے سال ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت والی خیریت والی زندگی عطا فرمائے اور اگلے سال بھی ہمیں رمضان المبارک عافیت سے نصیب فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے دل زندہ رہے گا اور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 احادیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت۔ تو ناظرین، کتنی عظمت والی یہ راتیں ہیں۔ ان راتوں کو بھی اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ مزید آگے سنتے ہیں کہ اس رات کی مزید کیا فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو ناظرین، یہ وہ وقت ہے مانگنے کا کہ اپنی دنیا کے بارے میں اللہ سے مانگے، آخرت کے بارے میں اللہ سے مانگے۔ پھر آگے مزید ارشاد فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالی کتنا غفور رحیم ہے کہ وہ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کیا پتہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں عطا فرماتا ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ پھر مزید آگے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ جو بندہ مومن اللہ کے احکامات پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے تو اگر اس سے گناہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہے گا۔ پھر مزید آگے ارشاد فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا
اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ کتنی انعام و اکرام والی یہ رات اور یہ دن ہے۔ تو اس رات اور اس دن کو بھی ہم نے عبادت میں گزارنا ہے۔ لوگ چاند رات کی آڑ میں نہ جانے کن کن گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اور اس دن ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو، ہماری عبادات کو، تلاوت قرآن پاک کو، تراویح کو، ذکر اذکار کو، صدقہ خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگلے سال ہمیں عافیت کے ساتھ پھر رمضان المبارک نصیب فرمائے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے 30واں روزہ کہ اس کے اندر کون کون سی عبادات ہم شامل کر لیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد یا عظیم 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے۔ پھر بعد نماز ظہر یا رزاق، اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے۔ پھر بعد نماز عصر یا حکیم، اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے۔ بعد نماز مغرب یا سمیع، اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے۔ بعد نماز عشاء استغفار 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے آپ اس روزے کے اندر بھی ان عبادات کو شامل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کو بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کا دن بھی ہمیں اپنے احکامات اور بالخصوص نماز کی پابندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں نئے سلسلے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ماہ رمضان